جملہ آخر میں سورہ اخلاص قل هو اللہ، اس بارے میں آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ جو ان کے معنی پہ یقین رکھ لے اس کی توحید خالص ہو جاتی ہے، خالص توحید کا بیان ہے۔ اور ذرا غور فرمائیے گا کہ خالص توحید کے بیان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسیلہ بنایا اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے کیسے؟ قل، کہہ دو، آپ کہیے کہ هو اللہ احد، یعنی براہ راست سورہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ وہ اللہ احد ہے، آپ کہیے کہ وہ اللہ احد ہے۔ خود اس سورے میں خالص توحید پر بھی یقین پورا نہیں ہوتا جب تک کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد اور معبود کے درمیان وسیلہ نہ مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ اچھا، کبھی بھی گفتگو ہماری وہ سے شروع نہیں ہو سکتی۔ مثلا میں آپ سے کہوں وہ صاحب آئے تھے تو آپ کہیں گے یار کس صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلا جملہ میں وہ سے شروع نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے۔ یہاں پر کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے۔ یہ وہ اشارہ ہے کہاں پر؟ وہ اشارہ ہے آپ کی فطرت میں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے وجود خدا۔ اس خاطر ہے کیونکہ دنیا کا جو انتظام ہے، کائنات کا انتظام ہے، کسی بھی شے کا وجود اور اس کا انتظام، یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر پیدا کرنے والے کے اور بغیر بنانے والے کے اور بغیر منتظم کے چل رہا ہو؟ تو ہر انسان فطرت میں رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے۔ تو قرآن کا موضوع زیادہ تر وجود خدا نہیں ہے، قرآن کا موضوع توحید خدا ہے، کہ وہ جو تم فطرت میں یقین رکھتے ہو نا کسی کا، وہ ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ ایک بھی احد ہے۔ یہاں پر واحد نہیں کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واحد کا لفظ بھی استعمال کیا اپنے لیے، لیکن وہ توحید کا ایک درجہ ہے۔ پھر احد آخری درجہ ہے۔ واحد اور احد میں فرق یہ، واحد وہ ایک کہ جو تقسیم ہو سکتا ہو، یہ بہت بڑا سیٹ ہے، یہ تقسیم ہو سکتا ہے، یا دیوار بنا لیے تقسیم ہو جائے گا۔ احد وہ ایک جو تقسیم نہ ہو سکتا۔ اللہ واحد ایک مرحلے پر ہے سمجھنے کے لیے، اللہ احد ہے اصل میں، قل هو اللہ احد، جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ پھر اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مثلا بہرحال اس کی 4 آیتیں اور 15 کلمات ہیں، 47 حروف ہیں اس سورے میں، اور آپ جہاں کہیں دیکھیے یومیہ نمازوں میں اس کی تاکید ہے، احرام کی نماز میں تاکید ہے، نماز طواف کی نماز میں تاکید ہے، وقوف عرفات میں تاکید ہے، سورہ قل اللہ احد کو پڑھیں، سورہ قل اللہ احد کو پڑھیں۔ بلکہ ایک حدیث یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو دن بھر کی ساری نمازوں میں الحمد کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتا رہے اور سورہ قل اللہ احد کو دن بھر میں نہ پڑھے تو گویا ایسا ہے کہ وہ گویا نمازیوں میں سے ہی نہیں، یعنی اس کی نماز اس اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچی۔ اس کو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ قل اللہ احد کو پڑھنا چاہیے، اور 3 مرتبہ جو اسے پڑھے تو اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جناب المودہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کے ساتھ سے لکھا ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آپ کی محبت کی مثال بھی قرآن میں سورہ قل اللہ احد کا جیسا سورہ نا ویسی ہے، 3 مرتبہ ایک تہائی۔ جو دل سے محبت رکھے اس کا 1/3 ایمان ہے، جو زبان سے اظہار کرے اس کا 1/3 ایمان ہے، اور جو عمل سے بھی اظہار کر لے اس کا پورا ایمان ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش۔